یہودیوں کا چرچ ہے، مجوسیوں کی آتش کدے ہیں، ہندو اور سکھوں کے مندر اور گردوارے ہیں، لیکن مسلمانوں کو مسجد بنانے کی اجازت نہیں۔ اور یہ تاریخ کے ہاں مسلمہ ہے، مصدقہ بات ہے۔ مسلمان عید اور جمعہ مسلمانوں پاکستان کے سفارت خانے میں یا اور کسی ملک کے جا کے پڑھتے ہیں، اور جب کہتے ہیں آپ تو کہتے ہیں آپ مکہ مکرمہ اور مدینے میں ہمارا امام باڑہ بنوائے۔ دیکھیں، مطلب یہ کہ یہ اپنے تہران کو مکے اور مدینے کے برابر سمجھتے ہیں، تو یہ جائز ہے۔ حضرت علی یا حسن حسین تہران میں پیدا ہوئے تھے، تہران کے ساتھ کیا واسطہ ہے؟ یہی تو سرکش اور باغی کی نشانی ہے کہ غیر ضروری چیز کو طے کر لو اور پھر اس کو اسلام کے مقابلے میں کھڑا کر دو، یہی تو کفار کی نشانی ہے۔ اور کیا ہے؟ سینگ ہوتا ہے کافر کا کیا؟ بہرحال مسلمانوں کا فرض ہے کہ وہ اپنے دینی عقائد ان کا تحفظ کر لے۔ اسلام میں کافر کا وجود برداشت ہے، لیکن باغی کا وجود برداشت نہیں ہے۔ اس لیے جو لوگ اسلام لائے ہیں اور پھر وہ اسلام چھوڑ دے تو انہیں مسلمانوں نے کہا اسلامی حکم یہ ہے کہ انہیں قتل کیا جاتا ہے، یہ باغی ہے، سرکش ہے۔ لیکن جو ہندو اور سکھ یا یہودی اور عیسائی آباد ہیں وہ رہ سکتے ہیں، ان کا وجود برداشت ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اسلام کو اور اسلامی عقائد و اعمال کو جو تکلیف اور صدمہ باغی اور سرکش سے پہنچتا ہے وہ کسی اور چیز سے نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اس لیے محرم الحرام کا مہینہ دشمنوں کے طور طریقوں سے منانا جائز نہیں۔ حضرت حسن اور پھر ان کے بعد ان کے بھائی حضرت حسین رضی اللہ عنہما اپنے قافلے سمیت سن 62-63 ہجری میں کربلا میں شہید ہوئے، اور ان کی شہادت اہل سنت کے ہاں مسلمہ ہے۔ ابن تیمیہ منہاج السنت النبویہ فی رد الشیعہ والقدریہ میں لکھتے ہیں والحق ان الحسین قتل مظلوما، واقع حسین کے ساتھ ظلم ہوا، لیکن اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ بند روڈ بلاک کر لیں اور بنس روڈ پر رونا دھونا شروع کر لیں۔ قتل کس نے کیا یہ تو پتہ کرے پہلے۔ ان کی تواریخ سے ثابت ہے کہ قتل ان کے بڑوں نے کیا ہے۔ قتل تو یہود و نصارہ کرتے ہیں، آج پورے عالم کو کس نے اپنی کنیز بنایا ہے اور غلام بنایا ہے؟ یہود و نصارہ۔ نہتے مسلمانوں پر جو بمبار ہو رہا ہے اور ان کی عورتیں اور بچے جھلس کر کے راک ہو جاتے ہیں، یہ خبریں روزانہ آپ اور اب اخبارات میں پڑھتے ہیں، یہ کون کر رہا ہے؟ یہود و نصارہ۔ طالبان کا کیا قصور تھا سوائے اس کے کہ وہ پورے اسلام کے پابند، اور اس وقت تک ان کے خلاف کفر کا یلغار مؤثر نہیں ہو سکتا تھا جب تک کہ اپنے لوگ ساتھ نہ ہوئے تھے، اور یہ تاریخ قیامت تک رہے گی کہ ایک دور و زمانہ ایسا آیا کہ کچھ غریب الحال مسلمانوں نے بڑی کوشش کر کے ایک اسلامی ملک بنایا، اور یہود و نصارہ کے ایجنٹوں نے مل کر کے اسے سبوتاژ کر دیا۔ اور یہ کہ جی ہم محفوظ ہو گئے 100% غلط ہے، ہم اب بھی اسی طرح غیر محفوظ ہیں اور ان کے رحم و کرم پر ہے۔ آج وہ پکتیا کے علاقے میں اور خوست میں فارسی اور پشتو میں لکھے ہوئے پرچے گرا رہے ہیں کہ طالبان اور القاعدہ سے ہٹ جاؤ ورنہ مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وہ وقت دور نہیں ہے کہ یہی پرچے یہاں کراچی اور لاہور اور اسلام آباد میں گریں گے کہ تمہارے ہاں بھی طالبان اور القاعدہ کے لوگ ہیں، ان کو ہمارے حوالے کر دو ورنہ مرنے کے لیے تیار ہو۔